دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے دلوں کے بانٹنے کے چند اسباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ میرے بھائیوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، وہ لوگ ان سے اچھے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، بہت گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں نہ تو ایک دوسرے بھائی کا مذاق اڑانا چاہیے، اور نہ کسی کی جاسوسی کرنی چاہیے، اور نہ کسی کی غیبت چغل خوری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے میرے بھائیوں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ میرے بھائیوں، سوائے تقوی کے کسی کے اوپر کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ
دانا اور باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ کسی کی کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ قوم اور قبیلے جو اللہ نے بنائے ہیں صرف پہچان کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، نہ کہ فخر کرنے کے لیے، نہ کہ جو ہے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں۔ کسی کی کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر برتری ہے اور فضیلت ہے میرے بھائیوں تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب وہ آدمی چاہے وہ غریب ہو، چاہے روڈ پہ جھاڑو مارنے والا ہو، اور چاہے وہ امیر ہو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا ہو، اگر جھاڑو مارنے والا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے سے اللہ کے نزدیک وہ غریب جھاڑو مارنے والا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان تمام بیماریوں، ان تمام برائیوں سے دلوں کے اندر نفرت، دلوں کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سماج و معاشرے میں پھیلی ہوئی ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔